أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا جز نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت ہوگی آج ہماری 47۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے حوالہ ضرور دوں گی کیونکہ ہماری جو آیت نمبر 47 سے میں نے شروع کرنا ہے تو اس میں نے پچھلی آیات کا، حالانکہ ہماری تفسیر ہو چکی ہے 46 تک، لیکن میں اس کا حوالہ ضرور دوں گی کہ میں اس کا مختصر خلاصہ بیان کر دوں گی، تفصیل میں کل بیان کر چکی ہوں، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا۔ تو دیکھیے کہ آیت نمبر ہم نے جیسے 45 سے اگر شروع کیا کہ جب فرشتوں نے کہا مریم سے کہ مریم اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اور اس کا نام مسیح ہوگا، اور اس کا مسیح ہوگا عیسیٰ ابن مریم، اور وہ بہت وجیح ہوگا اور دنیا اور آخرت میں بہت مقرب ہوگا۔ یعنی مریم علیہ السلام کو دیکھیے کہ کتنا بڑا رتبہ ہے ان کا، کہ جب وہ ہیکل میں تھیں اور اللہ نے ان کی پرورش کی، وہ بڑی ہوئیں، اللہ نے ان کو جس کام کے لیے چنا تھا اس کام کا وقت آ گیا تو پھر جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں ان کے پاس آتے ہیں اور وہ ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بہت معزز ہوگا، بہت مرتبے والا ہوگا، بہت عزت والا ہوگا، کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ بہت مقربین میں سے ہوگا۔ مقربین یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ ان میں سے ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بھی تھے، بہت اچھا کلام بھی کرتے تھے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیوں سے نوازا تھا۔ تو یہ اسی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو آیت نمبر 46 میں تھا آگے 46 میں کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں اور پختہ عمر میں اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام کو بات بتائی گئی کہ وہ کلام کرے گا پنگھوڑے میں، یعنی ماں کی گود میں۔ اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی تھی کہ جب ان کی والدہ ان کو اپنی بستی میں واپس لوگوں کے پاس لے کر آئیں تو ان کے اوپر الزام لگایا، لوگوں نے، یہود نے ان پر الزام لگایا کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو بچے نے، وہ کہنے لگے بچہ کیسے بات کرے گا، تو بچے نے بڑی بہترین اسٹائل سے اپنی ماں کے کردار کا دفاع کیا، بہت بہترین انداز سے، بہت جلالت سے اور بہت زبردست طریقے سے اپنی ماں کے حق میں بات کی اور فیور دی، جبکہ نہیں ماننے والوں کے دل پر غفلت کے ایسے پردے تھے کہ سننے کے بعد بھی انہیں عقل نہ آئی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی۔ اور پھر پختہ عمر میں بھی کہا وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور پختہ عمر میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ پختہ عمر میں سبھی بولتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کل والی تفسیر میں 46 میں کہ ان کے بولنے کا کچھ انداز ہی الگ تھا، وہ ایسا بولتے تھے کہ کوئی ان کے آگے پھر بول نہیں سکتا تھا۔ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا انداز، اتنا بہترین اسٹائل اللہ نے انہیں دیا تھا، اور لفظوں پر اتنی مہارت کہ وہ اپنی بات کو اتنا اچھا بیان کرتے تھے کہ جب انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی تھی تو ہلچل مچ گئی تھی ہر طرف۔ تو پھر ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو خوبی دی کہ وہ تو بچپن میں بھی بولے تھے، اور پھر پختہ عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ بہترین طاقت، قوت گویائی عطا کی تھی۔ تو یہ ان کی اس میں آتی ہے، ان کی خوبیوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور اگلی ایک خوبی من الصالحین کہ وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو دیکھیے کہ صالح جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، قرب پاتا ہے، جیسا کہ من المقربین میں کہا گیا، تو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، وہ نیک تھے۔ صالح جو ہوتے ہیں نا، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، جلن نہیں ہوتی، کڑن نہیں ہوتی، عمل بھی اچھا ہوتا ہے، ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، باطن بھی اچھا ہوتا ہے، نفاق نہیں ہوتا، بغض سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ساری صفات جو تھیں یہ ان کو ملی تھیں کیونکہ ان کو چن لیا گیا تھا۔
تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے آپ کو پیچھے اور بھی بتائی تھی نا کہ یہ جو یہود تھے بنی اسرائیل، ان میں بہت بگاڑ آ گیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک موقع ان کو اور دیا تھا. آسان لفظوں میں بتاؤں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہود کو یا بنی اسرائیل کو ایک موقع اور دینا تھا، کہ ایک طریقہ اور اللہ نے اختیار کیا کہ اتنے معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کو دیکھ کر ہی ان کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا انہیں یقین آ جائے اور وہ سیدھے رستے پر آ جائیں. لیکن ماننے والے تو مان جاتے ہیں، لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا ان کے سامنے کچھ بھی کر لو تو وہ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کو مطلب لاسٹ چانس یہ دیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان میں بگاڑ آ گیا تھا، انہوں نے اپنے دین کتابیں سب بدل ڈالی تھی، اور وہ اس دنیا میں مشقتیں اٹھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ راہ راست پر نہیں آ رہے تھے. تو اللہ چاہتا تو ان سے نعمت واپس لے لیتا، لیکن اللہ نے اتمام حجت کے طور پر آخری پھر بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا کتنی صفات کے ساتھ، کیسے چنا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کتنی زبردست باتیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے تھے. اس لیے ان آیات میں پیچھے آیت نمبر 45 میں انہیں ایک کلمے کی جو بات آئی ہے، یبشرو کی بکلمۃ منہ، تو خوشخبری دیتا ہے تجھے اللہ ایک کلمے کی، تو یعنی وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا بنی اسرائیل کو کہ وہ جان جائیں. فوزیہ اپنا مائک کلوز کیجیے گا پلیز. اب ہم آیت نمبر 47 پر آتے ہیں جو ہماری آج کی آیت ہے. قالت رب انا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ مریم نے. جب مریم کو یہ ساری صورتحال بتائی گئی، فرشتہ حاضر ہو گیا اور اس نے یہ ساری صورتحال بتائی کہ آپ کو اتنا پڑھا لکھا اور اتنا وجیح اور اتنا عزت والا اور اتنا معزز و محترم بیٹا، جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے قریب ہوگا، پگوڑے میں بات کرے گا، پختہ عمر میں بات کرے گا، صالح لوگوں میں سے ہوگا، یہ ساری باتیں فرشتہ بتا رہا ہے کس کو؟ مریم کو. اب مریم جواب دیتی ہیں آگے سے. اب آیت نمبر 47 پر آئیے. قالت رب انا، اس نے کہا، مریم نے کہا، اے میرے رب کس طرح یکونو ہوگا لی میرے لیے ولدن کوئی بچہ، ولم حالانکہ نہیں، یمسسنی چھوا مجھے بشر کسی انسان نے. قالا فرمایا، کذالک اللہ اسی طرح اللہ، یخلق پیدا کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، اذا جب قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے آیت 47. تو دیکھیے کہ مریم کہتی ہیں کہ اللہ کس طرح ہوگا، کس طرح ہوگا. اس میں یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ مریم کو اس بات کا انکار نہیں تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل ہے. نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی تھی اپنے اطمینان قلب کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. تو ابراہیم نے بھی کہا تھا نا کہ اللہ مجھے کوئی دکھا نا طریقہ، سمجھا نا مجھے کیسے، میں اپنے مطلب مجھے یقین تو ہے لیکن طریقہ کار میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے تو زندہ کرے گا. تو وہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے پالو اور ان پرندوں کو پھر تم اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر وہ بڑے ہو جائیں، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کے گوشت کو مکس کر دو، پھر ان کی بوٹیاں چاروں پہاڑوں پہ الگ الگ پھینکاؤ، اور پھر ان کو جس مانوس آواز کے ساتھ بلاتے ہو بلاؤ، اور پھر وہ سب دوڑ کر واپس آپ کے پاس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ میں ایسے زندہ کروں گا. وہ ایک الگ پوری کہانی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہاں پر مریم علیہ السلام کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یوں کیسے ممکن ہوگا. نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کیسے. یہاں پر لفظ آیا نا انی، کس طرح، کس طرح یعنی طریقہ کار کہ کیسے ہوگا، یکونو میرے لیے کوئی بچہ، میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں. انسان کے چھونے سے مراد یہ ہے شادی نہیں ہوئی ان کی، ہسبینڈ نہیں تھے ان کے، کوئی ان کا اس طرح کا ریلیشن نہیں تھا کسی مرد کے ساتھ جو کہ بچہ ہونے کا سبب ہو سکتا ہے، وہ سبب نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی ایسا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، کوئی سبب ہی نہیں ہے، تو کیسے ہوگا. وَعَلَى كَذَلِكِ اللَّهُ، فرمایا اسی طرح
اللہ یخلقو پیدا کرتا ہے ما یشاء وہ جس طرح چاہتا ہے. یعنی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے نا تو چاہے وہ عادت کے مطابق پیدا کرے اس کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ عادت کے مطابق یہ جو سسٹم ایک چلا ہوا ہے کہ ایسے ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں یہ ہے عادت کے مطابق. اور اگر عادت کے مطابق نہ ہو تو بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح یعنی جب اذا قضا امرا جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا فانما تو بے شک وہ کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے یقول لہ کن فیکون وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی. تو آپ یہ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھو. اب اس کو کوئی ہاتھ تو نہیں لکھ رہا, بندہ تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا, دنیا میں تو کوئی تھا ہی نہیں, کوئی چیز بنی نہیں تھی. اللہ نے قلم بنایا اور قلم سے کہا لکھو. کیا لکھوں؟ بولا جو حالات پہلے کے تھے جو بعد کے ہوں گے, سب کی زندگیوں کے حالات لکھو, سب کچھ لکھو. قلم دھڑا دھڑ لکھنے لگی. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے مفہوم ہے حدیث کا. تو اللہ کے لیے تو کوئی بات مشکل ہے ہی نہیں. وہ اس نے ایک سبب بنایا ہوا ہے, ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ اس طریقے سے, لیکن وہ چاہے تو جس بھی طریقے سے کسی کو کہیں سے بھی پیدا کر سکتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر مخلوقات پیدا کی ہیں, کس قدر مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں دنیا میں. آپ مخلوقات کو دیکھیں, سب کی آپ ان کی شکل و ساخت دیکھیں. اور اسی طرح ایک موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تھی دربار میں فرعون کے, تو کہا تھا کہ وہ میرا رب ہے, وہ میرا, اپنے رب کا تعارف بیان کرتے ہوئے کہا تھا وہ میرا رب ہے جو سب کو ایک ساخت دیتا ہے, ایک شکل دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صرف جانوروں کو ہی دیکھ لینا, کس قدر بڑے بڑے بعض جانور ہیں آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں, بعض جانوروں کے ہاتھ پاؤں اتنے بڑے بڑے, بعض جانوروں کے جسم اتنے چھوٹے چھوٹے اور اتنی موٹی موٹی آنکھیں. اچھا بعض جانور ایسے کہ آنکھیں ہیں ہی نہیں, ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو ایسا سسٹم دیا ہوا ہے وہ اپنا رزق تلاش کر لیتے ہیں, وہ زندہ رہتے ہیں. بعض ایسے ایسے جانور ابھی بھی ہیں جو کب سے دنیا بنی ہے لیکن ابھی تک لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں, ابھی تک ان کی چیزیں سامنے آ رہی, نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس طریقے سے چاہے کر سکتا ہے, اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. وہ تو اس بات کا محتاج ہے نہیں, وہ تو کن بھی نہ کہے تو بھی کر سکتا ہے. اس کو کسی کام کے کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہاں وہ ایک سسٹم کے مطابق جس طرح چلا رہے وہ سسٹم کے مطابق بھی کر سکتا ہے, وہ سسٹم سے نکل کے بھی کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ہم اللہ کی قدرت کو پہچانے نا تو ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر ہم اللہ کی قدرت کو تو پہچانے نہیں اور صرف ایک انسان کو اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کے سوچتے رہیں تو پھر ہم انہی بھنور میں پھنسے, اسی قسم کے بھنور میں پھنسے رہیں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. جنوں کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں, پتہ نہیں کن کن چیزوں کے بارے میں لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. کسی کو کوئی بات بتاؤ, لوگ کہتے ہیں یہ تو امپاسبل ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ارے بھائی اللہ کے پاس کوئی چیز امپاسبل ہے ہی نہیں. ہم اپنے اختیارات کو سامنے رکھ کے کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں سوچنا کیا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سامنے رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے, جو وہ کرنا چاہتا ہے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ ہے وہ صرف ارادہ کرتا ہے, وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے. تو کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے نا تو وہ اسے کہتا ہے کن, تو وہ فیکون یعنی وہ ہو جاتی ہے. آیت نمبر 48 پر آتی ہوں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور دیکھیے یہاں پر بیٹے کی ساری صفات بتائیں, پیچھے آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بتائیں کہ مریم کو اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا دے گا, ایسا بیٹا دے گا. پھر انہوں نے پوچھا کیسے ہوگا, میرے ساتھ تو کوئی ایسا سین نہیں ہے. تو پھر ان کو بتایا کہ اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کے امر سے, اللہ کون کہتا ہے سب ہو جاتا ہے. پھر مریم کو فکر ہوئی نا کہ ظاہر دل میں سوچا ہوگا نا کہ لڑکا ہے, میں کیسے پالوں گی, کیسے پڑھاؤں گی, کیا کروں گی. اب اللہ دلوں کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ جواب خود ہی دے رہے ہیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور وہ تعلیم دے گا اسے, کون؟ اللہ تعلیم دے کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. کتاب کی, کون سی کتاب؟ جو اس وقت موجود تھی, تورات تھی نا, تورات کی, انجیل کی, پچھلی کتابوں کی, دنیا کے وہ علم جو کہ نفع بخش ہیں اس کی, دین کی. والکتاب والحکمت, اور حکمت ساتھ میں عقل بھی, ساتھ میں سمجھ بھی, ساتھ میں تربیت بھی, ساتھ میں دینی امور بھی, ساتھ میں وہ ساری چیزیں جو
ایسے علوم جو فائدہ مند ہیں وہ حکمت کے زمرے میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیں گے. اور پھر کس چیز کی؟ والتوراۃ والانجیل، اور تورات کی بھی اور کس کتاب کی؟ انجیل کی بھی تعلیم دیں گے. اتنی ساری ڈگریاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیں گے. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ سب کس سے بتایا جا رہا ہے؟ مریم علیہ السلام کو. اب عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں آگے، اور ابھی 49 پر جاتی ہوں. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے. آگے خوبی سنیں، ایک بڑی خوبی اور آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنائیں گے بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا. یہ میں بات آپ کو یہاں واضح کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ سے کوئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ہی تجدید تھی. کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے نا، انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا یہ، تو ان کو جو کتاب اللہ نے دی تھی، انہوں نے اس میں بہت تبدیلیاں کر دی تھی اور بہت انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا اپنے دین میں. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس قوم کی طرف بھیجا رسول بنا کر کہ وہ جا کر تجدید کریں، وہ جا کر ان کے لیے بہتری کریں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک موقع اور دیا تاکہ وہ ان کی بات مانیں، اللہ کے رسول کی بات مانیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹیں. یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیسے ان کو موقع دے رہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں. انی قد جئتکم، بے شک میں تحقیق، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس. اب عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. بالکل واضح کہہ دیا انہوں نے کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. انی، بے شک میں، اخلق، میں بنا دیتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، مانند شکل جو ہے الطیر پرندے کی، فانفخ، پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، طیرم، ایک پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. وابرئ الاکمہ، اور پیدائشی اندھے کو، والابرصا، اور برس والے کو، واحیی، اور میں زندہ کرتا ہوں، احیی الموتى، مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. وانبئکم، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، بما، اس کی، جو تاکلون، تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیۃ لکم، البتہ ایک نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن، ایمان لانے والے. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے 49 پر دوبارہ جاتی ہوں ڈیٹیل بتانے کے لیے کہ رسول، وہ رسول ہوگا، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ عیسیٰ ایک رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں بنا دیتا ہوں. ایک نشانی یہ تھی کہ انی اخلق لکم من الطین، یعنی کہ وہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل کی بنا لیتے تھے شکل، فانفخ، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں، تو وہ پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، فیہ، اس میں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، طیرم، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اب یہاں دیکھیے تکرار کس چیز کی ہے؟ باذن اللہ. یہ جو لفظ ہے نا باذن اللہ، تکرار اس کی ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے اذن سے پھونک مارتا ہوں مٹی کا پرندہ بنا کر، اللہ کے اذن سے تو وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو. خوبیاں دیکھیں، کس قدر خوبیاں، کس قدر صلاحیتیں دی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اندھا جو پیدائشی تھا، اس نے کبھی دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، پیدا ہی ہوا ماں کے پیٹ سے اندھا، اور وہ اس کو ہاتھ لگاتے، اس کی آنکھیں کھولتے تو وہ دیکھنے لگ پڑتا تھا. والابرصا، اور برس والے کو. برس کیا ہوتا ہے؟ ایک اسکن ڈیزیز ہوتی ہے یہ. دیکھیں اس زمانے میں نا لوگوں کے پاس بہت حکمت جو تھی نا، بہت زیادہ عروج پہ تھی، وہ بہت سیکھ گئے تھے بیماریوں کا علاج کرنا. لیکن یہ والی جو چیز تھی نا، یہ جو اسکن ڈیزیزز تھی نا، اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا تھا. پیدائشی اندھے کو آنکھیں دے دینا ان کے بس میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی بڑی نعمت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کتنی بہترین نشانی. آیت کہتے ہیں نشانی کو، معجزے کو. تو دیکھیں یہ معجزات اللہ نے دیے تھے نا، یہ اس میں کہا نا انی قد جئتکم، میں لایا ہوں ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یعنی بار بار وہ رب کا ذکر کر رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں بسم اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ میں ایک ایسی نشانی، یعنی ایسا معجزہ بھی، اور آیت جو تورات کے اندر لکھی ہوئی آیت ہوتی نا، یا انجیل کے اندر جو، یا ہم قرآن کی آیات کو بھی آیت کہتے ہیں، نشانی کو. تو
یعنی کہ اس وقت کی جو کتاب تھی اس کی آیت بھی اور جو معجزے ہو رہے تھے وہ بھی، اس کا بھی ذکر اسی کے اندر آتا ہے کہ میں تو پرندے میں پھونک مارتا ہوں اور پرندہ مٹی کا ہوتا ہے اور پھر وہ پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے اذن سے میں اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں یہ اس طرح ہو رہا تھا؟ تاکہ ان لوگوں کا جو ایمانی کیفیت خراب ہو گئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دکھانی تھی، معجزہ، کہ یہ دیکھیے اللہ یہ کروا سکتا ہے، اللہ کے حکم سے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک پیدائشی اندھا جس نے ماں کے پیٹ سے کبھی دیکھا نہ ہو پیدا ہونے کے بعد، تو اللہ چاہے تو اس کو بھی آنکھیں دے سکتا ہے. تو انہوں نے کہا میں ایک اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور میں آنکھیں جو اللہ تعالیٰ دے گا اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اور برس والے کو، یعنی اس وقت جو اسکن ڈیزیز سے، دیکھیں اللہ ایک طریقے سے ان کی مدد ہی کر رہا تھا. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح بہلا پھسلا کے دین پر ان کا بھلا کر کے ان کو واپس سیدھی راہ پہ لانا چاہ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو، جو کہ بگاڑ کا شکار ہو گئے تھے. کہ برس والے کو، برس کہتے ہیں کہ اسکن کی بیماری ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے دنیا میں، لوگوں کی اسکن کے اوپر داغ دھبے پڑ جاتے ہیں سفید سفید سے اور کبھی ٹھیک نہیں ہوتے اور وہ پھیل جاتا ہے پورا. تو اس کے پاس، ان کو اس پہ قدرت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قدرت دی اللہ کے حکم سے کہ انہوں نے کہا اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو. اب یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا تھا نا، وہ یہ کہتے تھے جو کرنا ہے کرو، کون پوچھے گا، کون پکڑے گا، کون دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ وہ جا کے مردوں کو زندہ کر کے دکھاتے تھے، بلکہ تازہ مردہ جو ہوتا تھا اس کو بھی جا کے کہتے تھے کہ اٹھو. اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ پچھلے جو پرانے مردے ہوتے تھے، 100 سال پرانی قبریں تھی، وہ قبروں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ اٹھو، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے. تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کیوں دکھا رہے تھے؟ اور پھر بار بار آ رہا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. وہ کوئی جادوگر نہیں تھے، وہ کوئی ساحر نہیں تھے، وہ کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار یہاں پہ بتایا نا بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور وہ پھر جب اندھے کا ذکر آیا، برس والے کا ذکر آیا، مردے کو زندہ کرنے کا، تو بھی بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ آیا کہ اللہ کے اذن سے. تو اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا نا سب کچھ، بندہ تھوڑی کوئی کچھ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ اللہ کی قدرت جا کے دکھائے، معجزے جا کے دکھائے، تاکہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو. اور آگے کیا ہے؟ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، بِمَا، اس کی جو تَأْكُلُونَ، تم کھاتے ہو، یعنی جو کھاتے تھے اور آ کے ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو اللہ نے ایسا معجزہ ان کو عطا کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں، تو پھر لوگوں کا ایمان اللہ پر بڑھے نا، کہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے، اذن سے ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ ہم کیا کھا کر آئیں. اب ویسے کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی کیا کھا کر آیا؟ اب آپ لوگوں نے ناشتے میں کیا کھایا، یا آپ لوگوں نے دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا، یا میں نے کیا کھایا؟ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اس وقت، کوئی بتا سکتا ہے ایک دوسرے کو؟ کوئی جان سکتا ہے ایک دوسرے کی بات کو؟ نہیں جان سکتا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم جو کچھ کھاتے ہو میں خبر دے سکتا ہوں، یعنی میں بتا سکتا ہوں. کیوں؟ اللہ نے ان کو اذن دیا نا، اللہ کے اذن سے. اور کیا؟ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تم جو ذخیرہ کرتے ہو، ذخیرہ کیا؟ جو جمع کرتے ہو گھر میں، چاہے وہ کھانا ہو، جو کچھ بھی ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں برتنوں میں چھوڑ کے آؤ بچا ہوا کھانا، یا پھر کوئی ذخیرہ، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ذخیرہ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ذخیرہ کہتے ہیں اسٹور کرنے کو، جو تم اپنے گھروں میں رزق رکھتے ہو، اسٹور کرتے ہو، کچھ بھی چیز ذخیرہ کرتے ہو. میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ گھر میں کون کون سی چیز ہے موجود. اب آپ اور میں ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، مجھے کیا معلوم آپ کے گھر میں کیا چیز ہے کہ کیا چیز نہیں ہے، کیا چیز آپ نے جمع کی ہوئی ہے نہیں ہے. تو یہ اللہ کے اذن سے عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے تھے. تاکہ کیوں بتا رہے تھے؟ آپ یہ سوچ نہیں رہے کہ کیوں باتیں کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام یہ والی باتیں؟ اللہ نے ان کو یہ اذن دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ وہ جو بگڑی ہوئی قوم تھی، وہ جو اپنے ایمان سے ہٹ گئے تھے، دین میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا، وہ لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ کے معجزے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ان کو دکھا رہا تھا کہ لوٹ آؤ اللہ کی طرف. تو یہ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، یعنی جو کچھ تم کھا کے آتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور جو تم پیچھے گھر میں رکھ کے آتے ہو، اپنے برتنوں میں چھوڑ کے آتے ہو، میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور جو تمہارے گھر میں سٹور ہوا ہوا میں وہ بھی بتا سکتا ہوں. اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لَآیَةً، ایک نشانی ہے، لَکُمْ، تمہارے لیے. دیکھیے پھر آیت کا ذکر آ گیا، نشانی کا ذکر آ گیا کہ اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے. نشانی کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ ایک آیت جو تورات کی ہو، یا ایک آیت جو معجزہ ہو.
میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ اکثر کہ ایک آیت یہ ہوتی ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اور ایک آیت وہ ہوتی ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک نشانی ہے، وہ بھی ایک آیت ہے۔ کون سی؟ اللہ کے سمندر، اللہ کے پہاڑ، اللہ کی یہ جو چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ بھی تو آیات ہیں، یہ بھی تو نشانیاں ہیں اللہ کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اندھے کو آنکھیں، برس والے کو ٹھیک کرنا، مردے کو زندہ کرنا، پرندے کو پھونک مار دینا، تم کیا کھا کے آئے ہو، تم نے کیا گھر میں رکھا ہے، یہ سب نشانیاں ہیں۔ کس کی؟ اللہ کی۔ آیت کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لکم، تمہارے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نشانیاں دکھائی ہیں، اور اس میں آیت دونوں معنوں میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے، یعنی اگر تمہارے دل میں ایمان ہے اور اللہ کو مانتے ہو، اور کہیں تمہارے دل کو یقین ہے کہ کوئی رب ہے، اور تو ایمان والوں کو تو پھر اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے نا، یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ جس کا ایمان ہی مکمل نہیں، پھر وہ کہاں مانے گا؟ وہ تو کہے گا یہ تم جادوگر ہو، تم نے تو یہ آنکھ کا دھوکہ کر دیا، تم نے تو نظر بندی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، 100 دلیلیں لائیں گے نا۔ لیکن یہ ساری باتیں، یہ ساری دلیلیں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اگر ایمان ہے تو یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ لکم ان کنتم، اگر ہو تم ایمان والے۔ تو یہاں سے ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو معجزے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، عطا ہے، یہ کم معجزہ ہے کہ سورج کو کون حکم دے رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ دنیا کی اتنی بڑی بڑی طاقتیں روک سکتی ہیں سورج کو کہ آج ادھر نہیں جاؤ، کھڑے رہو ادھر ہی؟ چاند کو روک سکتی ہیں تم ادھر نہیں جاؤ؟ نہیں، اللہ معجزہ دکھا رہا ہے، ہم بھی دن اور رات معجزہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج چھپا ہوا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے تو لآیۃ لکم، البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے۔ تو نشانیاں ہمارے لیے کم ہے کیا؟ ہم اس دور میں، میں یہاں پر اپنے اس ماحول کے، اس آیت سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں سبق کے طور پر، کہ جب قرآن میں یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی قوم کے ساتھ، تو آج ہم اپنے ساتھ بھی تو جوڑ کے دیکھیں نا کہ ہم بھی تو اللہ کی نشانیوں کو ہر روز دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ کر نظر انداز کیے دے رہے ہیں، یا ہمارے دل میں بھی اللہ کا خوف اور شوق پیدا ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کے دل میں ایک نشانی، ایک کھلے ہوئے پھول کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، ایک کھلے ہوئے پھول کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور جس کے دل کے ایمان کے اوپر ہی غفلت کے پردے اور دھول مٹی پڑ گئی ہے نا، وہ بڑی بڑی نشانیوں کو پا کر بھی اس کی طرف دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو کہ اللہ نے تو اتنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھا دی، تو تم کھا کے آئے ہو، جو تم گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو، اندھے کو ہاتھ لگایا اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، برس والے کو ہاتھ لگایا اس کا بیماری ٹھیک ہو گئی، مردے کو حکم دیا کھڑے ہو جا، بار بار باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ چاہے تو یہ کر۔ کتنی چیزیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ ایمان ہے تو پھر تمہیں ان چیزوں سے اللہ کا یقین ہو جائے گا، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ان چیزوں نے تم پر کوئی اثر ہی نہیں کرنا۔ یہ باتیں میں یہ سوچتی ہوں آج قرآن میں لکھ کر ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ باتیں ہم تک کیوں پہنچائی اللہ نے؟ کیونکہ ہم بھی ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں، کہ ہم رویہ کہیں بنی اسرائیل والا تو نہیں کر کے بیٹھ گئے کہ بنی اسرائیل کو دکھائے چلے جا رہے ہیں معجزے، اللہ تعالیٰ دکھائے چلے جا رہا ہے معجزے، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم تو کہیں غفلت کے اندھیروں میں نہیں ہیں۔ آگے چلتی ہوں، آیت نمبر 50 پر آئیے۔ یہ سوال ہے میرا، میں لاسٹ پہ آپ سے جواب لوں گی، سوچ کے رکھیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ صرف کام کرتے قرآن کو صرف اپنے کانوں کی لذت کے لیے نہ سنا کریں، اپنے دل میں اتارا کریں، اور اس نیت سے کہ میں اسے عمل میں اتاروں گی، میں اسے آگے بڑھاؤں گی۔ یہ ہے قرآن کا اصلی حق۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا، آیت نمبر 50، اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی جو بین یدیہ، میرے سامنے ہے، من التوراتی، تورات میں، وَأُحِلَّ۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے، یعنی سامنے ہاتھوں میں ہے، جو میرے کیا، من التورات، تورات اس وقت کی کتاب تھی، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دین کے بارے میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ایک تو میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور دوسرا وہ کتاب میری تصدیق کرتی ہے، یعنی میں مصدق ہوں کہ میں تورات یعنی اللہ کی کتاب تھی نا، انہوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا، تبدیلیاں پیدا کر دی تھی، اپنی مرضی کی کتاب لکھ دی تھی، تو وہ اس کتاب کے سچ ہونے میں، حق ہونے میں تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی باتیں ہیں۔ تو آج ہمارے پاس اللہ کی کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں اتنے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 2000 سال کا وقفہ تھا، اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں۔ تو آج ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، تو کیا آپ دیکھیں نا، پھر ہمیں اس کی عظمت اور بڑائی اور اس کی سچائی
پتا ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو تورات ہے, تورات کی میں تصدیق کر رہا ہوں, یعنی میرا وجود تورات کی تصدیق کر رہا ہے, میرا ہونا ہی تورات کی تصدیق ہے. یعنی میری طرف آؤ تو میں تمہاری اصلاح کروں, ایک تورات کے ساتھ, یعنی جو کچھ اللہ کا پیغام ہے اس کے ساتھ میں تمہاری اصلاح کروں. وَأُحِلَّ, اور میں کیا کروں, تاکہ میں حلال کر دوں, لکم, تمہارے لیے, بعض الذی, بعض وہ چیزیں جو حرما, حرام کی گئی, علیکم, تم پر. کیا حرام کیا گیا تھا؟ ان کی غفلتوں, ان کی بغاوتوں, ان کے برے کاموں کی وجہ سے بہت سی حلال چیزیں جو کہ پچھلی شریعتوں میں حلال تھی, بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی. میں اکثر کہتی ہوں نا, نعمتوں کی قدر نہ کرو, اللہ لے لیتا ہے. تو اللہ نے ان لوگوں پر سے کچھ نعمتیں حرام کر دی تھی. کیوں؟ ان کی غفلتوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ سزا دی تھی اللہ نے کہ تم نہیں کھاؤ گے, حرام ہو گئی تھی چیزیں, کہ اب کھاؤ گے تو گناہ ملے گا. جب حرام کر دی گئی تو اب عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ آؤ میری طرف, میرے سے مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہاری طرف کہ میں تمہاری اصلاح کروں, میں تمہاری بہتری کروں, میں تمہارے کام آؤں, اور میں تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کر دوں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہیں. وجئتکم, اور لایا ہوں میں تمہارے پاس, بِآیَةٍ مِّن رَبِّکم, ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. دیکھیے پھر اسی بات کی تکرار آئی ہے کہ میں بار بار ایک, آپ دیکھیں, تمہارے رب کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے, بِآیَةٍ, ایک نشانی. وہ کوئی اپنی ذات سے نہیں کر رہے تھے, وہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی نشانی لایا ہوں تمہارے پاس. فَاتَّقُوا اللَّهَ, بس ڈرو اللہ سے, وَأَطِیعُونِ, اور اطاعت کرو میری. یہ جو کچھ پرندے اس طرح کے تھے جو حرام کر دیے گئے تھے ان کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ آپ میری بات مانو, یعنی یہ بغاوتیں چھوڑ دو, اللہ کے خلاف جانا چھوڑ دو, اللہ کی شریعت کے خلاف چھوڑ دو, اللہ کے کلام کے ساتھ جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو. اللہ کے کلام کی میں تصدیق کرتا ہوں, میرا وجود ان کا تصدیق کا ذریعہ ہے, اور اس کتاب کی سچائی ہے, اور میں تمہارے لیے حلال کروں گا وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں. لیکن تم اللہ کی کتاب کو تو مانو, پڑھو تو, اس پر عمل تو کرو, سیکھو تو میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی, آیت. اب یہ جو آیت ہے نا, پھر یہاں پر اسی زمرے میں آ رہی ہے بات کہ آیت ہوتی ہے نشانی اللہ کی, جو کہ جو ہم آیات پڑھتے ہیں وہ بھی, اور جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی, یعنی کونی آیت بھی ہوتی ہے, اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی, آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی. تو جو آنکھوں سے دکھا رہے تھے, کتنی چیزیں دکھا رہے تھے, یہ ساری چیزیں دکھا رہے تھے نا جو میں نے ابھی ذکر کیا, کہ وہ اندھے کو ہاتھ لگائیں تو وہ آنکھوں والا ہو جائے, وہ برس والے کو ہاتھ لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے, وہ مردے سے کہیں تو زندہ ہو جا. وہ کہتے تھے تم یہ کھا کے آئے ہو, تمہارے گھر میں یہ پڑا ہے, اور پھر انہوں نے تصدیق کی کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے وہ سچی کتاب ہے, اور آؤ کہ میں میرے پاس آؤ کہ میں تمہاری زندگی آسان کروں, وہ حلال کر دوں وہ جو تم ترستے ہو کھانے کے لیے, لیکن تم پر اللہ نے تمہاری بغاوت, بغی کی وجہ سے تم پر حرام کر دیا ہے. تو یہ ساری آیت ہے, نشانی ہے, میرے ربکم, میرے رب کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے. یعنی بار بار یقین دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تمہارے ساتھ یہ چاہتا ہے نا, اللہ کی نشانی ہے یہ, اللہ کی طرف سے میں بھی بھیجا ہوا ہوں, اور میں یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے حکم سے کر رہا ہوں, باذن اللہ کر رہا ہوں, اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں. تو وہ اللہ کی طرف جوڑ رہے تھے نا بندوں کو. اور آخری بات, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ, آیت نمبر 50 یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. اسی پر میں اپنی آج کی کلاس کو بھی اینڈ کروں گی, جو کہ ہر نبی نے یہ پیغام دیا, فَاتَّقُوا اللَّهَ, پس ڈرو اللہ سے. یہ ہر نبی نے پیغام دیا, وَأَطِیعُونِ, اور اطاعت کرو میری. کس کی؟ نبی کی, اس وقت کے رسول کی, پیغمبر کی, کیونکہ وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے, وہ اللہ کا میسج دینے والا ہوتا ہے, وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے, وہ اللہ کا قاصد ہوتا ہے, وہ اللہ کا حکم لے کر آتا ہے. اللہ اس کو چنتا ہے, اللہ اس کو یہ مرتبہ دیتا ہے, یہ مقام دیتا ہے, اور فرشتہ اس کے پاس جو کچھ حکم لاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لاتا ہے, جو وہی اس پر آتی ہے وہ اللہ بھیجتا ہے. در حقیقت سب کچھ پیچھے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ, اب کیا کہہ رہے ہیں, ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. اللہ اکبر. اس بات کے اندر ایک بہت بڑی سبق ہمارے لیے بھی چھپا ہوا ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ اپنے نبی کی. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس آیت میں بنی اسرائیل کو کہا کہ ڈرو اللہ سے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کرتے جاؤ جو کچھ دل میں آ رہا ہے, اور ڈرتا ہوں میں, ڈرتا ہوں جی ڈرتا ہوں. نہیں, ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے, کہ ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں سزا نہ دے, یہ ہوتا ہے خوف, اور ایک ہوتا ہے شوق کہ کہیں وہ ہم سے روٹھ نہ جائے. تو
کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو جب ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ اگر ہم نے یہ کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ہم سے اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے یہ کیا تو اللہ ہم پر غصے ہو جائے گا. ہمیں ڈر ہونا چاہیے اللہ کے خوف کا اور اللہ کے شوق کا، کہ ہم اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، یہ شوق ہے، اور ہم اس سے ڈرتے ہیں، یہ خوف ہے. تو اسی کا نام تقویٰ ہے، کہ ہم اکیلے بھی ہوں یا جہاں کہیں بھی ہوں، ہمارے دل میں چاہے ہم گواہی دیں، کہیں پر بھی کوئی بھی بات ہو، ہمیں لوگوں کے ڈر کی خاطر ہم اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کے خوف کی خاطر کہ اللہ کے خوف کے ساتھ جئیں. اس کو کہتے ہیں تقوی کے ساتھ جینا. اور یہی پیغام تھا عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو. اور پھر بنی اسرائیل نے جب یہ ساری باتیں نہ مانی تھیں تو اللہ نے کیا کیا تھا، ان سے لے لی تھی واپس، امامت واپس لے لی تھی، اور وہ پھر چلی گئی تھی، ان کے ہاتھ سے امامت چلی گئی تھی. سارے نبی ان کے طرف آئے تھے، سارے نبی بنی اسرائیل کی طرف سے آئے تھے، لیکن جب ان میں اتنا بگاڑ پیدا ہوا تو یہ لاسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتمام حجت کے طور پر اللہ نے بھیجا، اور اتنی زبردست خوبیاں دے کر بھیجا، اتنی نشانیاں دے کر بھیجا، اور وہ بتاتے رہے. ماننے والوں نے مانا، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا ہمیں بھی. یہ ساری کہانی ہمیں کیوں بتائی ہے، قرآن میں کیوں لکھی ہوئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی تو رہتی دنیا تک اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ نے کتنے موقع رکھے تھے. اب بھی بدل جاؤ، اب بھی لوٹ آؤ، اب بھی توبہ کر لو، یہ نشانیاں دی تھی اللہ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا. وہاں سے پھر جو بنی اسرائیل کی امامت تھی واپس لے لی اللہ نے نعمت، جب انہوں نے قدر ہی نہیں کی، کتابوں کی قدر ہی نہیں کی، انبیاء کی قدر ہی نہیں کی، رسولوں کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کے حکم احکام کی قدر ہی نہیں کی، اور بغاوت پر تلے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے اپنی نبوت واپس لے لی. تو فاتقوا اللہ واطیعون، یہ ہے نچوڑ، اور یہ ہے ہر نبی کا پیغام، اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو میری. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم نے بھی اس سے یہ سیکھا کہ نبی کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.